اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک گناہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے کرنے والے پر جنت حرام ہے۔ تھمبنیل میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ وہ گناہ نہ تو زنا کرنا ہے، نہ شراب پینا، نہ قتل کرنا، نہ سود لینا، نہ والدین کی نافرمانی کرنا وغیرہ۔ تو سوچئے وہ کون سا گناہ ہوگا۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو اسی کے متعلق بتانے والا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ایک مرتبہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ ویڈیو کے اندر میں آپ کی کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جو بہت ضروری ہیں، انہیں آپ نے لازمی سننا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ میں ہوں چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چاند سا پاکستان یوٹیوب چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں گندی اور بےہودہ باتیں کرنا عام سی بات ہے۔ اس بات کو جانتے ہوئے کہ ایسی باتیں اور گفتگو کتنی بری ہے، پھر بھی کچھ لوگ بے دڑک کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا نقصان اور گناہ کیا ہے، تاکہ جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس گناہ سے بچ جائیں اور دوسروں کو بھی اس عام اور بہت بڑے گناہ سے بچا سکیں۔ ناظرین، حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں یہ حدیث پاک تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا ہے۔ یہاں پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جس پر جنت حرام ہے وہ کہاں جائے گا۔ اور دوسری حدیث کیمیائے سعادت میں یہ تحریر فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں دوزخ میں لے جائیں گے تو ان کے منہ سے ایسی سخت بدبو اور تعفن یعنی رطوبت نکل کر دوزخ میں پھیل جائے گی کہ تمام اہل دوزخ چیخ اٹھیں گے اور پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تب انہیں بتایا جائے گا یہ وہ بدبخت ہیں جو فحش کلامی سے کام لیتے تھے اور ایسی جگہوں پر جانے کے بہت عادی تھے جہاں بد زبانی اور فحش گوئی یعنی گندی باتیں ہوا کرتی تھی۔ میرے محترم اور قابل احترام ناظرین، میں نے آپ کو دو احادیث سنائی ہیں۔ نمبر ایک، گندی باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے، اور دوسری، گندی باتیں کرنے والے اور مزے لے لے کر سننے والے اور ایسی جگہوں پر جانے والے جہاں گندی بےہودہ باتیں کی جاتی ہیں، ایسے لوگوں مطلب مردوں عورت کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے منہ سے بدبو اور رطوبت نکلے گی جس سے جہنم والے بھی ان سے تنگ ہوں گے اور چیخ اٹھیں گے کہ یہ کون ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ ہیں۔ یہاں ناظرین، جو میں نے آپ کو ضروری باتیں بتانی ہیں اس پر آپ نے توجہ دینا ہے اور ان کو غور سے سننا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ کن کے منہ سے اتنی گندی بدبو اور رطوبت یعنی پیپ نما مادہ نکلے گا کہ جہنم والے بھی چیخ اٹھیں گے، سنیے اور عبرت حاصل کیجئے۔ ان کو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو گندی گالیاں نکالتے تھے۔ بعض کو عادت ہوتی ہے ماں بہن کی گالیاں نکالنے کی، اور گالیوں میں مردوں عورت کی شرم گاہوں کا نام لے لے کر گالی نکالتے ہیں اور ایسی ایسی گندی اور ننگی گالی منہ سے نکالتے اور شرم گاہوں کا نام لیتے ہیں کہ اللہ معاف کرے غیرت مند اور با حیا مسلمان سن کر شرم محسوس کرتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو مزے لے لے کر گندی باتیں کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ناظرین، یہ دور ہے سوشل میڈیا کا۔ عام دیکھنے میں آیا ہے کہ فیس بک پر اور یوٹیوب پر ایسے سینکڑوں ہزاروں چینل موجود ہیں یا ایسے پیجز موجود ہیں جو گندی گندی بےہودہ واقعات والی ویڈیو بناتے ہیں جن میں بدکاری، زنا، من گڑت سہاگ رات کے واقعات، سسر بہو کا واقعہ، دیور بھابھی کا
بہنوئی سالی کا یا اور رشتوں کو یا دیگر کئی طرح سے ایسے گندے گندے اور شہوت کو بھڑکانے والے واقعات والی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، اور ایسی ویڈیوز کو اور ایسی باتوں کو سننے والوں کی تعداد ہزاروں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، ابھی جو میں نے آپ کو 2 احادیث سنائی ہیں، ایک جس میں بتایا گیا کہ ایسی باتیں کرنے والے پر جنت حرام ہے، اور دوسرا کرنے والے اور سننے والے جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ یاد رکھیے، بنانے والا اور دیکھنے والے دونوں اس گناہ میں شریک ہیں۔ فرق یہ ہے دیکھنے والے کو صرف دیکھنے کا، اور بنانے والے کو جس نے یہ سنا اور دیکھا سب کی طرف سے جمع ہو کر گناہ ملے گا۔ محترم ناظرین، پچھلے دنوں فیس بک پر میرے سامنے اچانک ایسی ویڈیو آئی جس میں لائیو لڑکا لڑکی بیٹھ کر ایک دوسرے سے انتہائی غیر مہذب اور گندی ننگی بےہودہ گفتگو کر رہے تھے کہ کوئی بھی باحیا غیرت مند مسلمان ایسے الفاظ زبان سے نکال ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں نے سنا ہی کیوں، تو آپ کی یہ بات بالکل درست ہے بھائی، مجھے نہیں سننا چاہیے تھا، لیکن جب اچانک سامنے آیا، ایسی ویڈیو آئی، میں نے چند سیکنڈ سنی تو مجھے یقین مانے کہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اگر میں نے وہ چند سیکنڈ سنا نہ ہوتا تو شاید اس پر ویڈیو بھی نہ بنا رہا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور مجھے میری توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ اس میں جو سب سے حیران کن بات وہ یہ ہے کہ ان کو دیکھنے والے ویوز بہت زیادہ تھے، اور پھر وہ ایک ویڈیو نہیں تھی، اس طرح کی اگر سکرول ڈاؤن کرے تو بار بار کئی ویڈیو سامنے آتی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میرے اوپر تو یہ اثر ہوا کہ اب میرا فیس بک کو اوپن کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ مزید ایک ذریعے سے مجھے پتا چلا کہ ٹک ٹاک پر لائیو بیٹھ کر میچ کھیلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں جن کو سننے والے ہزاروں اور لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرا کام ہے اپنے سننے والوں کو ان گناہ سے بچانا، کیونکہ جو مجھے سنتے ہیں، مجھے پسند کرتے ہیں، چاہے وہ 3 افراد ہیں، 300 ہیں یا اس سے بھی زیادہ، جتنے بھی ہیں، وہ جب بھی چاند سا پاکستان چینل کی ویڈیو دیکھیں تو انہیں فائدہ حاصل ہو۔ تو ان احادیث سے گندے اور بےہودہ لطیفے سنانے اور سننے والے، اور گندے گندے واقعات سنانے اور سننے والے، آپس میں گفتگو کرنے والے، ویڈیو بنانے والے، گندی گالیاں نکالنے والے عبرت حاصل کریں۔ جو گندی باتیں کرتا ہے، گندے لطیفے سناتا ہے، گندے واقعات سناتا ہے، تو وہ سن لے کہ کیمیائے سعادت کی ایک روایت میں ہے کہ فحش کلامی اور بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم جیسے مرضی گندی باتیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈال دیں، لوگ چاہے ہمارا فیس نہیں دیکھ رہے مگر سن رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو رہا ہے، یہ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی گندی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، میرے دوستو، نہ گندی باتیں کریں نہ سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات گھروں میں یا باہر چھوٹی سی بات پر ایک دوسرے پر لعنت بھیج دی جاتی ہے۔ تو یہ لعنت بھیجنا کیسا ہے، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، لعنت کا اثر۔ ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک اور اینڈ سکرین پہ لگا دوں گا، آپ ڈائریکٹ وہاں سے کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ لعنت کا اثر، یقین مانیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے، آپ لازمی دیکھیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔